نہیں شراب کیوں پی جا رہی, نشہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا مولانا لڑکی سے محبت کی تو ناکام ہو گئے, اس وجہ سے ہم نے نشہ کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ہنسنے کی بات نہیں, فلم کے اندر ہیرو ایسے ہی کرتا ہے, سیریل کے اندر اداکار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑکی کی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نشہ کرنے لگتے ہیں. میں نے کہا پاگل ہوا, ارے اس سے کیوں محبت کرتا ہے جس میں ناکامی ہو؟ اس سے محبت کر, اس سے عشق کر جہاں ناکامی نہیں ہے, جہاں بے وفائی نہیں ہے. وہ تو ایسا جانے وفا ہے کہ سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں, وہ قبر میں بھی بچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, وہ قبر میں اجالا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آؤ نا ان سے عشق کریں. اب آپ کہیں گے یار تو نے عشق کی بات بڑی کر دی امین القادری, لیکن عشق کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, عشق کو کیا نہیں جاتا ہے, یہ مقدر ہے, یہ مقدر ہے. خدا جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کے دل میں عشق کی آگ لگا دی جاتی ہے, لیکن پھر وہ ملتی کیسے ہے؟ وہ ملتی کیسے؟ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھو, تنہائی میں بیٹھ کر نعتیں سنو اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو, ان کا عشق پیدا ہو ہی جائے گا. اور لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرو. ایک یہودی کا بچہ ہے, یہودیوں میں اور مسلمانوں میں خوب اختلاف, لڑائیاں جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہودی کا ایک بچہ, ماں کام بولتی ہے باپ کام بولتا ہے, وہ مسجد نبوی کے آس پاس سے آتا ہے جاتا ہے. کبھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی ان کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی ان کو صحابہ کے درمیان جو ہے جلوہ گری کرتے ہوئے دیکھتا ہے. سوچو نا, جب ان کے ذکر کی محفل میں اتنا مزہ آتا ہے, جب وہ جانے محفل صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا. آسمان والے بھی زمین پر حیرت سے کر کے دیکھتے ہوں گے, اللہ اللہ ستاروں کے جھرمٹ. وہ یہودی لڑکا آتا جاتا حضور کو دیکھ, حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے عاشق ہو جائے, اس لیے کہ ان جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا نہیں. اب اس کے دل میں حضور کا پیار ہو گیا. اب جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں آتا, اسی لیے کسی بہانے سے گھر سے نکلتا لیکن مسجد میں جا نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اس دور کے ظالم معاشرے کی زنجیریں اس کے قدموں میں تھی. مسجد میں جاتا تو اس کا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کرتا, سماج بائیکاٹ کرتا. اب وہ جانے سے رہا, دھیرے دھیرے بیمار ہو گیا. اس کو کون سی بیماری تھی؟ عشق کی بیماری. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا. اللہ نہ چاہے تو صحابی کے بیٹے کو بھی عشق نہ ملے, اور اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عشق پا. یزید عاشق تھا کیا؟ بولو نہیں تھا نا, وہ کمبخت لانتی تھا, وہ نہیں ہے نا, لیکن اس نے چاہا تو یہودی کے بچے کو عشق. اب وہ بیمار ہوں. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا. گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے, گھلتا جا رہا ہے. باپ دوا کرتا ہے, حکیموں کو بلاتا ہے, طبیبوں کو بلاتا ہے, وہ گھلتا ہی جاتا ہے. ایک دن باپ تنہائی میں لے کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, میری جان, میرے دل کا قرار, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے بڑھاپے کا سہارا, بیٹا میں نے سب کر دیا, تھک گیا, اب ایسا لگتا ہے کہ تو جیے گا نہیں مر جائے گا. میرے بچے کیوں ہے, کیا ہوا, بتا تو صحیح. بچے نے کہا بابا ایک بات دل میں ہے, کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے. میرے بیٹے مجھے ایسا لگتا ہے تو بچے گا نہیں, میں تیری آخری خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں, مانگ, تو جو مانگے گا میں دوں گا. تو اگر بابا آپ وعدہ کرتے ہیں جو مانگیں گے دیں گے. میرے دل میں تو مسلمانوں کے نبی سے عشق ہو گیا, ان سے آنکھیں لگ گئی ہے, ان کے بغیر رہا نہیں جاتا. کئی دن سے دیکھا نہیں اس لیے گھل رہا ہوں. بابا احسان کرے نا, ان کو اطلاع کریں کہ ایک دم توڑنے والا مریض ہے, سرے بالی آ جائیں, بالی پر قدم رنجا فرما دیں, پھر ان کی مرضی. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ ایسا آقا ہے کہ وہ یہود نہ دیکھے گا, عیسائی نہ دیکھے گا, وہ عادت کے مطابق ضرور تشریف لائیں گے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائے. میرے عزیز مسلمانوں کے بچے ہونا, یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو وہ اتنا تڑپتا ہے. کبھی ہم بھی اپنے نبی کے لیے تڑپے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف عشق کا ڈھونگ رچا رہے, ہم منافقت کر رہے ہیں.
یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کون کیا کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جسے عشق ہوگا اس کے خیال میں تو محبوب ہی رہے گا، یار ہی رہے گا۔ یہودی کا بچہ مسلمان بھی نہیں، عشق میں کیسا ڈوبا۔ جب اس کے باپ کو اس نے کہا ایک بار بلا دے، باپ نے کہا میرے بیٹے اللہ کی عزت کی قسم، اگر میں انہیں بلانے گیا تو پورا سماج میرا بائیکاٹ کر دے گا، لیکن تیری خواہش کے لیے میں پورے سماج کے بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کروں گا، عزت کو مٹی میں ملا دوں گا، میں ابھی جاتا ہوں اطلاع کرتا ہوں، لیکن وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، ہم لوگ یہودی ہے، کیا وہ آئے گا؟ کہا واللہ وہ ایسا دل رکھنے والا ہے محبوب، وہ ضرور آئے، جو خوابوں میں آ کے نیند اڑا دے وہ سرے بالی کیوں نہ آئے گا۔ وہ گیا مسجد میں، پوچھا تمہارے محبوب کہاں ہیں؟ تو کہا وہ بیٹھے، خاموشی سے کہا میرے بیٹے کو آپ سے عشق ہو، آپ آئیں گے ہمارے گھر؟ میرے گھر آنا پیارے نبی، آئیں گے ہمارے گھر؟ اللہ اللہ، عشق یہودی کرے تو اس کے گھر بھی آتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے؟ عشق گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر۔ باپ گیا، آپ میرے گھر آئیں گے؟ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ سے عشق ہو گیا، آپ آئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا آپ چلیں ہم آتے ہیں۔ صحابہ سے کہا میرے ساتھ چلو، ایک کشتہ عشق رسول کا، ایک کشتہ عشق رسول کا اظہار عشق کا منظر دیکھنے کے لیے آقا یہودی کے گھر آئے۔ عشق میں کتنی طاقت ہے، عشق میں کتنی قوت ہے۔ یہودی کا بچہ عشق کر لے محبوب آ رہا ہے، مسلمان کا بچہ کرے کہاں جائے گا، کتنی بلندی پائے گا۔ آقا آئے اور اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، کیسے ہو؟ قدم میں سر رکھ کر کے رو پڑا، میرے محبوب بس ایک ہی دھن ہے، آپ اور آپ، بس آپ ہی آپ۔ آقا فرماتے ہیں دیکھ تجھے مجھ سے عشق ہوا ہے؟ ہاں، آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، دل نہیں لگتا، اور کہتا ہے اب آخری ہچکی ہے، اب جیوں گا نہیں، اس لیے ایک دیدار کی تمنا تھی۔ آقا نے کہا کامیاب ہو جائے گا، دیکھ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے باپ کو آنکھی سے دیکھا، اشارہ کیا ابا کیا کہتے؟ تو باپ نے کہا جو کہتے ہیں کر لے، عشق کر ہی لیے تو اب ڈوب جا۔ اشارہ کیا آنکھ سے، کلمہ پڑھ لے، انہیں کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں میں روح نکل۔ اب سننا عشق والے کی موت، کیا موت ہے، کیا موت ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارات، سامنے حضور ہے، زبان پہ کلمہ روح نکل گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اب یہ وہ بندہ ہے ایک وقت کی نماز نہیں ہے اس کے نام ہے، کیونکہ اب بھی مسلمان ہوا ہے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں، کوئی تسبیح تحلیل ذکر اذکار کچھ نہیں ہے، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، ادھر کلمہ ادھر روح، کیا مقدر ہے۔ آقا نے کہا اب ہم چلتے ہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، کیونکہ وہ تو یہودی تھا نا۔ آقا یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، میری خواہش ہے اس کا جنازہ آپ کے گھر سے اٹھے۔ عاشق کی تمنا کیا، عاشق کی تمنا کیا ہے؟ محبوب کا گھر سے جس کا جنازہ ہو، یہ عشق کا انعام ہے۔ عشق کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، اللہ اکبر، عشق کیا چیز ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں ہاں یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ آسان کھیل نہیں ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے وہ ہے۔ کہتے ہیں بلحواس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے راہ گزر عام نے۔ ہاں یہ رہ گزر عام نہیں ہے، ہر آدمی ہر چیز بننا آسان ہے، عاشق بننا مشکل ہے۔ عاشق بنتا ہے تو پھر اویس کرنی بنتا ہے انسان۔ ہاں صحابہ خود پھر ان کی دعا لیتے ہیں، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے۔ عشق وہ منزل پہ لے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر آپ کے گھر سے جنازہ اٹھے، یا رسول اللہ اسے لے جائیں، سرکار نے صحابہ کو کہا اٹھا لو، اور قربان آگے آگے آقا سہارا دے رہے، پیچھے پیچھے صحابہ، غسل دو، کفن پہناؤ۔ مطلب کیا؟ عاشق کا جنازہ ہے، بہت دھوم سے کفن پہناؤ، کفن پہناؤ، خوشبو لگاؤ۔ ارے وہ کتنے نصیب والے تھے، کتنے نصیب والے تھے کہ لوگ قبر میں دیدار کرتے ہیں، وہ تو جیتے جی کرتے تھے، دیکھ دیکھ کے مرتے تھے۔